بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل بیت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے سامعین محترم، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے۔ دوستو، آج میں نئی ویڈیو دے نال تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ میرا اج دا جڑا موضوع ہے وہ ہے درود پاک۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بھی یہی گل ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والیو، اللہ تے اللہ دے فرشتے درود بھیجدے نے اس غیب دسن والے نبی اتے، اس واسطے اے ایمان والیو تسی بھی درود اور سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت دا طرز تکلم دیکھو کہ اپنے پیارے لجپال نبی دا ذکر لوکاں کولوں کروانا ہے تے کس طریقے دے نال اللہ کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نے اے ایمان والیو۔ کتنی محبت اور کتنا آسن انداز کے ساتھ اللہ ہم سے یہ بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، یعنی کہ کتنے پیار اور محبت نال اللہ دی ذات ساڈے نال گل کرنا چاہ رہے نے کہ اے ایمان والیو، اللہ دے تمام فرشتے تے اللہ تعالیٰ نبی پاک تے درود بھیجدے نے، اس واسطے ایمان والیو تسی بھی درود تے سلام بھیجو۔ سب تو پہلے تے اللہ رب العزت نے بڑے پیار نہ گل کیتی ہے، دوسرے نمبر تے دعوت دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والیاں نو۔ جیڑا بھی ایمان والا ہوئے گا نا، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رج رج کے درود بھی پڑھے گا اور درود پڑھدیاں بڑا خوش ہوئے گا، کیونکہ جیڑا درود پڑھدا ہے وہ دیتے اللہ بھی راضی ہے، اللہ دی مخلوق بھی راضی ہو جاندی ہے۔ دوستو، میں ایک حدیث مبارکہ تہاڈی بارگاہ چ رکھنا چاہ رہا۔ میرے آقا کریم مدنی لجپال رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اتے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، اللہ 10 رحمتاں نازل کردا ہے، 10 درجے بلند کر دیندا ہے، 10 گناہ او دے مٹا دیندا ہے۔ یعنی کہ درود پاک پڑھن دی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مدینے والے میٹھے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے نے۔ میرے آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں، جنت دے وچ ایک ایسا درخت ہے، او دا ایک ایسا پھل ہے جڑا شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے، مکھن نالوں زیادہ نرم ہے، دودھ نالوں زیادہ سفید ہے۔ جدوں اتنیاں گلاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں تو ایک صحابی اٹھے عرض کرتے نے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، مدینے والے پیارے مصطفیٰ دسو تے صحیح اے جنتی پھل کیڑا بندہ کھاوے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا دنیا تے رہ کے میری ذات اتے میرے اتے رج رج کے درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنتی پھل کھلاوے گا۔ یعنی کہ دنیا تے رہ کے تسی درود نال پیار کرو، دنیا تے رہ کے تسی درود نال پیار کرو، انشاءاللہ جدو اگے جاؤ گے بلکہ دنیا وچ ہی درود والا نبی تواڈے نال محبت کرے گا۔ جدو کائنات دی کوئی چیز تواڈی یعنی کہ مشکل وقت کم نہیں آئے گی، اے درود پاک قیامت والے دن تواڈی اس گل دی گواہی دے گا، اے میرے آقا اپنے پیارے لجپال نبی تے اے بندہ درود پڑھتا رہا ہے۔ اور دیکھو کہ دانی سائڈ تے فرشتہ ہے، بانی سائڈ تے فرشتہ ہے، انہاں دا کام کی ہے؟ نیکیاں لکھنا، ٹھیک ہے، تے برائیاں لکھنا۔ اگر کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے تو دی نیکی لکھی جاندی ہے، اگر وہ کر لیندا ہے تو پھر ایک نہیں لکھی جاندی، پھر 10 نیکیاں دا ثواب لکھیا جاندا ہے۔ اگر انسان گناہ دی نیت کردا ہے تے او گناہ نہیں لکھیا جاندا جب تک انسان گناہ کر نہیں لیندا۔
لیکن دیکھو کہ کتنا پیارا انداز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے جی، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی بندہ پریشان آیا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دی پریشانی نو دور فرمایا ہے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام نو جدوں بھی کوئی مشکل آندی سی یا تے خدا دے بوئے تے جاندے سن یا مدینے والے مصطفیٰ دے بوئے تے جاندے سن۔ دیکھو نا دنیا تے رہ کے انسان نو شرعی مسئلے دی ضرورت پیندی ہے تو انسان کتھے جاندا ہے؟ ہر بندہ کہے گا مفتی صاحب نہ رابطہ کر لو، عالم صاحب نہ رابطہ کر لو۔ اگر دنیا تے چھوٹے یا مسئلہ ہوئے تے عالم کو جانا ضروری ہے۔ پھر ایک گل ذہن چ رکھ لو میرے پیارے بھائیو، اگر قیامت والے دن نجات پانی ہے پھر نبی دے بوئے تے جانا ضروری ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال حقیقی محبت کرنا ضروری ہوئے گی۔ آپ کی ذات کو بھی ماننا پڑے گا، آپ کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بات ہم کبھی بھی نہیں نا یہ کہیں گے، یہ گل تو کدے بھی اسی نہیں کریں گے کہ دیکھو جی محبت ہے وے تو صرف زبانی ہوئے، نہیں بھائی نہیں، جو زبانوں ہوئے دل بھی اس دی گل دی تصدیق کردا ہوئے۔ اللہ دے نبی دی محبت دا بہترین ذریعہ اے وے کہ جمعے والے دن بلکہ روزانہ تسی کثرت نہ درود پڑھو۔ فرمایا کثرت نہ درود پڑھن وچ کدوں نام آئے گا جدو کم از کم علماء اکرام نے لکھیا ہے 313 مرتبہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے درود پڑھو گے۔ پھر پوچھا گیا میرے پیارے لاجپال نبی سب تو افضل درود کیڑا ہے؟ فرمایا سب تو افضل درود ہے درود ابراہیمی۔ فرمایا جو نماز والا درود ہے جو ہم اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ بھائی دوستو درود ابراہیم بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مکمل نہیں پڑھتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ وظیفے میں اگر آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ درود پڑھیں گے تو دیکھیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے رنگ لائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ کے بگڑے کام سب درست ہو جائیں گے۔ میرے آقا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ جب آپ درود پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دے گا، آخرت کی زندگی بھی بہتر کر دے گا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے لاجپال نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ محبت کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ میرے آقا پر خوش ہو کر درود و سلام پڑھا جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کرے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔